خاتمہ فصل اول۔ واضح ہو کہ مذکورہ اسماء و صفات میں سے ہر اسم کے بعد تنبیہات لکھنے کا خیال مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو قولوں کی بنا پر سوجھا۔ پہلا، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی الخدا کے اخلاق کی پیروی کرو، اور نمبر دو، ان اللہ تعالی کذا و کذا خلقا من تخلق بواحد منها دخل الجنہ، یعنی اللہ تعالی کے فلاں فلاں اخلاق ہیں، جو شخص ان میں سے ایک خلق بھی پیدا کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ صوفیہ کے کلام کا ماحصل وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کا سیاق و سباق کچھ اس قسم کا ہے جس سے حلول اور اتحاد کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صوفیہ میں سے جو حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں، ان پر بعض علماء شریعت کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ خالق اور مخلوق کو وجود میں متحد مانتے ہیں یا خالق کا مخلوق میں حلول تسلیم کرتے ہیں۔ یہ دونوں خیال ملحدانہ ہیں۔ صوفیہ اپنے خیال کی توضیح میں کہتے ہیں کہ اتحاد و حلول کا قول بے شک ملحدانہ ہے، مگر ہم اس خیال سے بری ہیں۔ ہمارے قول وحدت الوجود کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مگر عقلمند آدمی ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا چہ جائے کا وہ حضرات جو مکاشفات کے فضائل سے ممتاز ہیں۔ میں نے شیخ ابو علی فارمدی سے سنا ہے، جو اپنے شیخ ابو القاسم کرقانی رحمۃ اللہ علیہ کسکانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نو دونا نام بندہ مالک کے اوصاف بن سکتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی ایسی صورت مراد ہے جو ہماری مذکورہ تنبیہات سے مناسبت رکھتی ہو تو صحیح ہے، اور اس کے سوا اور کوئی صورت خیال میں نہیں آ سکتی، اور پھر کہا جائے گا کہ مذکورہ الفاظ میں ایک قسم کا توسع اور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اسماء حسنہ کے معنی باری تعالی کی صفات ہیں، اور اس کی صفات کسی غیر کی صفت نہیں بن سکتی۔ ہاں، اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ غیر خدا ایسی صفات سے موصوف ہو سکتا ہے جو خدا کی صفات سے مناسبت رکھتی ہو، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے استاد کا علم حاصل کیا ہے، حالانکہ استاد کا علم شاگرد کو حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک اور علم اس کے علم کی مثل حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی کا یہ گمان ہو کہ اس سے مراد مذکورہ صورت نہیں ہے تو یہ قطعاً باطل ہے، کیونکہ کامل کے اس قول میں کہ اسماء باری تعالی کے معانی غیر اللہ کے اوصاف بن سکتے ہیں، یا تو ان اوصاف سے عین خدا کے اوصاف مراد ہیں یا ان کی مثل، اگر مثل مراد ہیں تو ضرور یا تو مطلقاً اور من کل الوجوہ ان کی مثال مراد ہوں گے، یا ان کی مثل من حیث الاسم ہوں گے، اور عموم صفات میں مشارکت ہوگی نہ کہ خواص معنی میں۔ پس یہ دو قسمیں ہوئیں، اور اگر عین صفات باری تعالی مراد ہیں تو ضرور یا تو صفات باری تعالی کی صفات میں سے بندے کی طرف منتقل ہو کر آئی ہوں گی یا نہیں۔ اگر منتقل ہو کر نہیں آئی ہوں گی تو پھر ضرور یا تو بندے اور باری تعالی کی ذات متحد ہو گئی ہوگی، لہذا جو صفت اس کی ہے وہی اس کی ہے، اور ان میں حلول ہوگا۔ پس یہ 5 احتمال ہوئے، یعنی پہلا، بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل مطلق ہونا، دوسرا، بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل من حیث الاسم ہونا،
نمبر 3 خدا کی صفات کا بندے میں منتقل ہو جانا۔ نمبر 4 خدا کی ذات اور بندے کی ذات کا متحد ہو جانا۔ اور نمبر 5 حلول۔ ان پانچوں صورتوں میں سے صرف دوسری صورت صحیح ہے کہ بندے کی صفات خدا کی صفات کی من حیث الاسم ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات میں سے بندے کے لیے وہ امور ثابت ہوتے ہیں جو ان صفات کے مناسب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ صرف نام کی شرکت رکھتے ہیں، پوری مماثلت نہیں رکھتے، جیسے کہ ہم تنبیہات میں بیان کرتے آئے ہیں۔ پہلی صورت یعنی بندے کی صفات خدا کی صفات کی مثل مطلق ہیں، محال ہے، کیونکہ ان میں سے ایک یہ صفت بھی لازم ہے کہ بندے کا علم تمام معلومات پر محیط ہو، یہاں تک کہ آسمان و زمین میں کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے خارج نہ رہے، اور یہ کہ اس کو ایک ایسی قدرت حاصل ہو جو تمام مخلوقات پر شامل ہو، یہاں تک کہ وہ اس کے ذریعے سے آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا خالق کہلاتا ہو۔ یہ بات غیر اللہ کے لیے بھلا کیوں کر ثابت ہو سکتی ہے، اور بندہ کیوں کر زمین و آسمان اور ان کی درمیان کی چیزوں کا خالق ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ خود ان اشیاء میں سے ہے، تو اپنے آپ کا خالق وہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ صفات دو بندوں کے لیے ثابت ہوں جو ایک دوسرے کے خالق ہوں، تو گویا ہر ایک اپنے خالق کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ سب واہیات اور محال باتیں ہیں۔ تیسری صورت یعنی عین صفات ربوبیت منتقل ہو کر بندے میں آ جاتی ہیں، یہ بھی محال ہے، کیونکہ اول تو صفات کا اپنے موصوف سے جدا ہونا محال ہے، اور یہ محال ذات قدیمہ سے خاص نہیں بلکہ اشیاء حادثہ میں بھی ایسا ہونا محال ہے۔ چنانچہ یہ امر ممکن نہیں کہ زید کا علم بعینہ امر میں منتقل ہو جائے، بلکہ صفات کا قیام صرف موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے اگر یہ صفات منتقل ہوتی ہوں تو لازم ہے کہ جس سے منتقل ہوں وہ ان سے خالی رہ جائے، پس ذات باری تعالی ربوبیت اور صفات ربوبیت سے خالی رہ جائے گی، اور یہ بھی صاف طور پر محال ہے۔ چوتھی صورت یعنی اتحاد بھی بالکل محال ہے، کیونکہ قائل کا یہ قول کہ بندہ رب بن گیا فی نفسہ ہی متناقض ہے، بلکہ اس قسم کے محال احتمالوں کو خدا کے حق میں کرنا تو خلاف ادب ہے۔ ہم ایک عام قول پیش کرتے ہیں کہ قائل کا یہ قول کہ فلاں شے بن گئی مطلقاً محال ہے، کیونکہ مثلا جب زید کو علیحدہ اور عمر کو علیحدہ عقل تسلیم کرتی ہے، پھر جب کہا جائے کہ زید عمر بن گیا اور اس کے ساتھ متحد ہو گیا، تو پھر یا تو دونوں موجود ہوں گے یا دونوں معدوم ہوں گے، یا زید موجود اور عمر معدوم ہوگا، یا عمر موجود اور زید معدوم ہوگا، اور یہ چاروں صورتیں غیر ممکن ہیں، کیونکہ اگر دونوں موجود ہوں گے تو ایک دوسرے کا عین نہ ہوئے ہوں گے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کا عین موجود ہے، اور مقصود صرف یہ ہے کہ اگر دونوں کا مقام متحد ہو جائے، مگر یہ بھی صفات کے اتحاد کا موجب نہیں ہوتا۔ چنانچہ علم، ارادہ، قدرت وغیرہ مختلف اوصاف ایک ذات میں جمع ہوتے ہیں اور ان کا محل بھی متعین نہیں ہوتا، تاہم قدرت علم نہیں بن جاتی اور نہ علم ارادہ ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں معدوم ہوں گے تو دونوں متحد کہاں ہوئے، بلکہ دونوں کا وجود ہی نہ رہا۔ ایک معدوم اور دوسرا موجود ہو تو بھی اتحاد نہیں، کیونکہ موجود معدوم کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ کہ دو چیزوں کا متعلقاً متحد ہونا محال ہے، اور یہ حکم
نہ صرف ان اشیاء میں جاری ہے جو ایک دوسری سے مختلف ہیں، بلکہ ان اشیاء میں بھی جو ایک دوسری کی مثل ہیں۔ چنانچہ اس سیاہی کا وہ سیاہی بن جانا ویسے ہی محال ہے جیسے اس سیاہی کا وہ سفیدی بن جانا یا وہ علم بن جانا محال ہے۔ بندے اور رب کے درمیان جو تباین ہے وہ سیاہی اور علم کے تباین سے زیادہ ہے۔ پھر سرے سے اتحاد ہی باطل ہے، اور اتحاد جو عموماً مشہور ہے اور کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ چیز وہ بن گئی، یہ محض بطور توسع اور مجاز کے کہا کرتے ہیں، جو صوفیوں اور شاعروں کی عادت ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی بات کو دلچسپ بنانے اور خوبصورتی کے ساتھ سمجھانے کے لیے استعارہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، تو من شدی من تو شدم، من تن شدم تو جاں شدی، اور یہ قول خود شاعر کے خیال میں قابل تعویل ہے، کیونکہ اس کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں کہ عاشق مطلقاً معشوق بنے گا، بلکہ یہ مراد ہے کہ عاشق کی حالت معشوق کی سی حالت عاشق کی سی ہے، کیونکہ وہ معشوق کی خاطر اس طرح مصروف فکر غم ہے جس طرح اپنی جان کی خاطر ہوتا ہے، اور معشوق اس کو ویسے ہی محبوب ہے۔ بس اس حالت کو مجازاً اتحاد قرار دے دیا۔ انہی معنوں پر ابو یزید کا یہ قول حمل کیا جا سکتا ہے کہ میں اپنی ہستی سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ کچلی سے نکالا جاتا ہے، اور اب جو دیکھتا ہوں تو میں وہ یعنی حق ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات اور ارادوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کا خیال نہیں رہتا، اور اس کے دل میں اللہ کا جلال و جمال اس قدر سما جاتا ہے کہ وہ اسی میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ بعینہ وہی نہیں بنتا، اور اس سے مشابہ ہونے اور بالکل وہی بن جانے میں بڑا فرق ہے، لیکن بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں شے بالکل فلاں شے ہے، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں شے جیسی ہے۔ جیسے کہ شاعر کبھی تو کہتا ہے تو من شدی تو شدم، اور کبھی کہتا ہے تو مثال من شدی و من مثال تو شدم۔ اس مقام پر عقائد کا قدم مستحکم رہنا مشکل ہے، کیونکہ جس شخص کو معقولات میں پوری مہارت نہیں ہے وہ ان دونوں صورتوں میں تمیز نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ اپنے کمال ذات پر نظر کرتا ہے جس میں حقانیت کے جوہر چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں حق ہوں، اور ان الحق حق کی صدا بلند کرنے لگتا ہے۔ یہ شخص در حقیقت نصارہ کسی غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے جو یہی خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رکھتے ہیں اور ان کو خدا سمجھتے ہیں، بلکہ شخص کسی غلطی کر رہا ہے جو آئینے میں کوئی رنگ دار صورت دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ صورت اور رنگ آئینہ کا ہے، حالانکہ خود آئینہ کی نہ صورت ہے اور نہ رنگ ہے، بلکہ اس کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں رنگین صورتیں اس طرح منکشف ہوتی ہیں کہ ظاہری امور کی طرف دیکھنے والے کو خیال ہوتا ہے کہ یہ صورت آئینے کی ہے۔ حتیٰ کہ بچہ جب انسان کی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے تو اس کو شک ہوتا ہے کہ آئینہ میں انسان موجود ہے۔ اسی طرح قلب فی نفسہ ہی صورت اور حیت سے خالی ہے، اور اس کی حیات صرف یہ ہے کہ وہ حیات اور صورت کے معنوں اور حقائق کو قبول کرتا ہے،
بس جو چیز اس میں حلول کرتی ہے وہ اس کے ساتھ متحد ہو جانے والی چیز کے مثل ہوتی ہے، تحقیقاً متحد نہیں ہوتی۔ اور جو شخص بوتل میں شراب دیکھے اور وہ بوتل شراب کی جدا جدا حقیقتوں کا علم نہ رکھتا ہو تو وہ کبھی تو کہے گا کہ بوتل کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے شراب ہے، اور کبھی کہے گا شراب کوئی شے نہیں، جو کچھ ہے بوتل ہے۔ چنانچہ اس خیال کو ایک شاعر نے یوں باندھا ہے: رق الزجاج ورقت الخمر فتشابہ کل الامر فکأنما خمر لا قدح وکأنما قدح ولا خمر۔ کانچ کا پیالہ صاف ہے اور شراب شفاف، دونوں یکساں نظر آتے ہیں، کچھ فرق معلوم نہیں ہوتا، گویا پیالہ اور شراب کا مجموعہ شراب ہی ہے اور پیالہ نہیں، اور گویا یہ مجموعہ پیالہ ہی ہے اور شراب نہیں۔ جو شخص ان الحق کا دعوے دار ہے یا تو اس کا وہی مطلب ہے جو تو منتو شدم کا ہے، یا اس بارے میں اس غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے جس میں نصارہ گرفتار ہیں کہ لاہوت اور ناسوت باہم متحد ہیں۔ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کا قول سبحانی ما اعظم شانی اگر ان سے ثابت ہے تو یا تو انہوں نے اللہ کی طرف سے بطور حکایت کہا ہوگا۔ چنانچہ اگر ان کو یہ کہتے سنا جاتا کہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یعنی کوئی معبود میرے سوا نہیں کوئی معبود میرے سوا، بس میری عبادت کر، تو لامحالہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کلمات کو جو قرآن مجید میں ہیں بطور حکایت ادا کرتے ہیں، یا انہوں نے صفت قدس میں سے اپنے حصے کا مشاہدہ کیا ہوگا، اس لیے اپنے نفس کی تقدس کی خبر دینے کے لیے سبحانی کہہ دیا، اور عامہ خلق کے مقابلے میں اپنی شان کی عظمت کا اندازہ لگا کر ما اعظم شانی کہہ دیا، اور ساتھ ہی وہ جانتے ہوں گے کہ میرا تقدس اور عظمت مخلوق کے مقابلے میں ہے، ورنہ اس تقدس اور عظمت کو خدا کے تقدس اور عظمت سے کوئی نسبت نہیں، اور یہ الفاظ بھی شکر اور غلبہ کے حال میں ان کی زبان پر جاری ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہوشیاری اور اعتدال حال میں ایسے توہم خیز اور مشتبہ الفاظ سے اپنی زبان کو بچانا لازم ہے، سکر کی حالت میں یہ خیال نہیں رہتا۔ ان دونوں تعویلوں کی حد سے گزر کر تم اتحاد کو اور دل میں لاؤ گے، وہ قطعی محال ہے۔ بزرگان دین کے منصب عالی سے ہٹا کر کہیں امر محال کے قائل نہ ہو جانا، بلکہ چاہیے کہ لوگوں کو خدا کے ذریعے سے شناخت کرو، نہ کہ خدا کو لوگوں کی نظروں سے۔ پانچویں صورت یعنی حلول ہی محال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کہا جائے کہ رب نے بندے میں حلول کیا ہے یا بندے نے رب میں حلول کیا ہے۔ تعالی اللہ رب الا رباب عن قول الظالمین۔ بغرض محال اگر اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس سے بندہ اور رب کا اتحاد لازم نہیں آتا، اور نہ بندے کا رب کی صفات سے متصف ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ حال یعنی حلول کنندہ کی صفات محل یعنی جائے حلول کی صفت نہیں بن سکتی، بلکہ حال کی صفات جوں کی توں رہتی ہیں۔ حلول کا محال ہونا اس وقت سمجھ میں آئے گا جبکہ حلول کے معنی روشن کر دیے جائیں، کیونکہ معانی مفردہ جب تک بطریق تصور ذہن میں حاضر نہ ہوں ان کی نفی و اثبات کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ بس جو شخص حلول کے معنی نہیں سمجھتا وہ اس بات کو کیوں کر سمجھ سکتا ہے کہ حلول ثابت ہے یا محال ہے؟
واضح ہو کہ حلول سے دو نسبتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ نسبت جو جسم اور اس کے مکان میں ہوتی ہے جس میں وہ موجود ہوتا ہے، یہ نسبت ہمیشہ دو جسموں کے مابین ہوتی ہے، تو جو ذات جسمیت سے بری ہے اس کے حق میں اس قسم کی نسبت محال ہے۔ دوسری وہ نسبت جو عرض اور جوہر کے مابین ہوتی ہے، کیونکہ عرض کا مقام جوہر کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جوہر میں حلول کیے ہوئے ہے، اور یہ امر اس ذات کے حق میں محال ہے جو بنفسہ ہی قائم ہے۔ اس بحث میں خدا کا ذکر تو سوء ادب ہے۔ خدا کے سوا جو چیز قائم بالذات ہے اسے کسی دوسری چیز قائم بالذات میں حلول کرنا محال ہے، پس دو بندوں میں بھی حلول کا پایا جانا محال ہے۔ تو بندہ اور رب کے مابین حلول کیوں کر پایا جا سکتا ہے؟ جب حلول انتقال اتحاد اور اتصاف بمثال صفات اللہ محال قرار پایا تو اہل تصوف کے مذکورہ قول کا وہی مطلب ہوگا جو ہم تنبیہات میں بیان کر چکے ہیں، اور اس سے صاف سمجھ سکتے ہیں کہ متعلقاً یہ کہنا کہ اسماء باری تعالی کے معنی بندے کے اوصاف ہو سکتے ہیں جائز نہیں۔ ہاں، کسی ایسی تاکید اور شرط کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے جو توہم اور اشتباہ سے خالی ہو، ورنہ یہ مطلق الفاظ توہم پیدا کرتے ہیں۔ سوال: اس قول کا کیا مطلب ہے کہ بندہ ان تمام اوصاف سے متصف ہونے کے باعث سالک ہے؟ وہ اصل نہیں۔ سلوک اور وصول کے کیا معنی ہیں؟ جواب: واضح ہو کہ سلوک سے مراد اخلاق اعمال اور علوم کی درستی ہے، اور یہ ظاہری اور باطنی حالت کی اصلاح اور آراستگی سے ہے۔ بندہ جب اس حالت میں مشغول ہوتا ہے تو گویا خدا کو چھوڑ کر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مگر وہ اس لیے اپنے باطن کا تصفیہ کر رہا ہے کہ وصول کی استعداد پیدا ہو جائے، اور وصول یہ ہے کہ نور حق اس کے سامنے جلوہ گر ہو اور وہ اس نور میں مستغرق ہو جائے اور اپنی پہچان کو دیکھے تو اللہ تعالی کے سوا اور کسی کو نہ پہچانے، اور اگر اپنے قصد کو دیکھے تو اللہ کے سوا اور کوئی اس کا مقصود نہ ہو، پس وہ بالکل خدا ہے کہ مشاہدہ اور اس قصد میں مشغول ہو جائے اور اس بارے میں اپنے آپ پر نظر نہ کرے تاکہ اس کا ظاہر عبادت کے ساتھ اور باطن تہذیب اخلاق کے ساتھ آباد و آراستہ ہو جائے۔ اس تمام کیفیت کا نام طہارت ہے، اور یہ آغاز ہے، سر انجام اس کا یہ ہے کہ وہ بالکل اپنے نفس سے تعلق قطع کر لے اور خاص خدا کا ہو جائے۔ اس وقت وہ گویا وہی بن جائے گا۔ یہ اصول ہے۔ سوال: صوفیہ کے کلمات سے ایسے مشاہدات کا مطلب مفہوم ہوتا ہے جو ان کو طریق ولایت میں میسر ہوتے ہیں، اور عقل ولایت کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہے، اور جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے وہ محض عقلی بحث ہے۔ جواب: واضح ہو کہ طریق ولایت میں کسی ایسے امر کا واقع ہونا جائز نہیں جو عقل کے نزدیک محال ہو۔ ہاں، ایسی بات کا ظہور پذیر ہونا جائز ہے جس سے عقل قاصر ہو، مثلاً ولی کو بذریعہ کشف یہ معلوم ہو جانا جائز ہے کہ کل کو فلاں شخص مر جائے گا، اور کوئی دوسرا شخص عقل کے ذریعے سے یہ بات معلوم نہیں کر سکتا، بلکہ عقل ایسی بات کے معلوم کرنے سے قاصر ہے۔ اور یہ معلوم ہو جانا جائز نہیں کہ اللہ کل اپنا ایک شریک پیدا کرے گا، کیونکہ عقل اس کو محال قرار دیتی ہے، صرف یہ کہ اس کے ادراک سے قاصر ہے۔
اس سے زیادہ بعید یہ امر ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھ کو اپنی مثل بنا لے گا، پھر اس سے زیادہ دور از امکان یہ امر ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھ کو اپنا بنا لے گا، یعنی میں وہی بن جاؤں گا، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں حادث ہوں اور اللہ مجھ کو قدیم بنا دے گا۔ میں آسمان و زمین کا خالق نہیں ہوں، اللہ مجھ کو ان اشیاء کا خالق بنا لے گا۔ اور یہ قول مشہور ہے کہ نظرت فیضا انا ہوں، یعنی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خدا ہوں۔ اگر اس کی تعویل نہ کی جائے اور ظاہری معنوں پر اس کو حمل کیا جائے تو اس کا یہی مطلب ہوگا، اور جو شخص اس قسم کی محال بات کی تصدیق کرے اس کو عقل کا ادنا سا ادنا حصہ بھی نہیں ملا، اور وہ معلوم اور غیر معلوم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تعجب نہیں کہ وہ اس بات کی بھی تصدیق کرے کہ ولی کو بذریعہ کشف یہ معلوم ہو جانا جائز ہے کہ شریعت باطل ہے، اور اگر وہ حق ہے تو خدا اس کو باطل کر دے گا۔ اس نے انبیاء کی تمام باتوں کو جھوٹی بنا دیا۔ جو شخص یہ کہے کہ سچ کا جھوٹ بن جانا محال ہے، وہ صرف عقل کے بھروسہ پر ایسا کہتا ہے، کیونکہ سچ کا جھوٹ بن جانا حادث کے قدیم بن جانے اور بندے کے رب بن جانے سے زیادہ بعید نہیں ہے۔ اور جو شخص ایسی بات میں عقلاً محال ہو اور ایسی بات میں جس سے عقل قاصر ہو فرق نہیں سمجھتا، وہ مخاطب ہونے کے بھی قابل نہیں ہے، وہ جانے اور اس کا جہل جانے۔ فصل دوم، مقاصد اور غایات میں۔ اس فصل میں بیان کیا جائے گا کہ اہل سنت کے مذہب پر یہ اسماء کثیرہ ایک ذات اور 7 صفات کی طرف کیوں کر راجع ہوتے ہیں۔ غالباً تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ اسماء بکثرت ہیں جن میں ترادف نہیں ہے، اور ہر اسم کے معنی دوسرے اسم کے معنی میں شامل ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ تمام اسماء 7 صفتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ صفات گویا 7 ہیں، مگر افعال اور اضافتیں اور سلب بہت ہیں جو حصر سے زائد ہیں۔ پھر ان تینوں قسموں میں سے 2 قسموں کی ترکیب ہو سکتی ہے، یعنی صفت اور اضافت کی صفت اور سلب کی سلب اور اضافت کی، اور ہر ایک مجموعہ کے مقابلے میں اسم واضح ہو سکتا ہے، اور اس طرح بہت سے نام پیدا ہو سکتے ہیں جن میں سے بعض ذات پر دلالت کرتے ہیں، بعض ذات مع سلب، بعض ذات مع اضافت پر، بعض ذات مع سلب و اضافت پر، بعض 7 صفتوں میں سے ایک صفت پر، بعض صفت اور سلب پر، بعض صفت اور اضافت پر، بعض صفت اور فعال پر، بعض صفت فعال اور اضافت پر، بعض سلب پر۔ یہ 10 قسمیں ہوئیں۔ پہلا، جو اسم ذات پر دلالت کرتا ہے وہ اللہ ہے، اور اس کے قریب اسم الحق ہے کہ جب اس سے ذات واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے مراد ہو۔ نمبر 2، جو اسماء ذات مع سلب پر دلالت کرتا ہے، ان کی مثال القدوس اور السلام اور الغنی اور الاحد وغیرہ ہیں۔ چنانچہ القدوس وہ ہے جو تمام خیالات اور توہمات کی نسبت سے پاک اور مسلوب ان ہے، السلام وہ ہے جس سے عیوب مسلوب ہیں، الغنی وہ ہے جس سے حاجت مسلوب ہے، الاحد وہ ہے جس سے نظر اور تقسیم مسلوب ہے۔ نمبر 3، جو اسماء ذات مع اضافت پر دلالت کرتے ہیں، ان کی مثال العلی اور العظیم اور الاول اور الآخر اور الظاہر اور الباطن وغیرہ ہیں۔ علی وہ ذات ہے جو تمام ذاتوں سے رتبہ میں برتر ہے، اس کو اضافت کہتے ہیں۔ عظیم خدا کی ذات پر اس حیثیت سے دلالت کرتا ہے کہ وہ
ادراکات کی حدود سے متجاوز ہے۔ اول وہ ہے جو موجودات سے سابق ہے، آخر وہ ہے جس کی طرف موجودات کا انجام ہے۔ ظاہر خدا کی ذات دلالت عقل کی نسبت سے ہے، باطن خدا کی ذات حس وہم کے ادراک کی نسبت سے ہے۔ وقص علی ھذا وغیرہ۔ نمبر 4 جو اسمائے ذات مع سلب و اضافت کے معنی رکھتے ہیں ان کی مثال المالک اور العزیز ہے، کیونکہ ملک اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو اور اس کی محتاج ہر چیز ہو، اور عزیز وہ ہے جس کی نظیر نہ ہو اور اس کا حاصل کرنا اور اس تک پہنچنا دشوار ہو۔ نمبر 5 جو اسماء کسی صفت کے معنی میں ہیں ان کی مثال العلیم اور القادر اور الحی اور السمیع اور البصیر ہے۔ نمبر 6 جن اسماء کا مطلب علم مع اضافت ہو ان کی مثال الخبیر، الحکیم اور الشہید اور المحصی ہے۔ خبیر کی دلالت علم پر باطنی امور کے لحاظ سے ہے، اور شہید کی دلالت علم پر مشاہدات کے لحاظ سے ہے، اور حکیم کی دلالت اشرف المعلومات کے لحاظ سے ہے۔ محصی کی دلالت اس حیثیت سے ہے کہ وہ معلومات محصورہ و معدودہ پر محیط ہے۔ نمبر 7 جو اسماء قدرت مع اضافت کا مفہوم رکھتے ہیں ان کی مثال القہار اور القوی اور المقتدر اور المتین ہیں، کیونکہ قوت کمال قدرت ہے اور متانت شدت قدرت ہے اور قہر تاثیر قدرت ہے۔ نمبر 8 جن اسماء کا مفہوم ارادہ مع اضافت یا مع فعل ہے ان کی مثال الرحمن اور الرحیم اور الرؤوف اور الودود ہے، کیونکہ رحمت کا مفہوم وہ ارادہ ہے جو کسی محتاج ضعیف کی حاجت روائی سے مضاف ہو۔ رافت سے مراد شدت رحمت ہے، اور یہ لفظ رحمت کا مفہوم مبالغہ کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ ود کے معنی وہ ارادہ جو احسان انعام سے مضاف ہو، احسان انعام سے مضاف ہو۔ رحیم کا فعال محتاج کا مستدعی ہے، ودود کا فعال اس کا مستدعی نہیں، بلکہ وہ انعام بطریق ابتدا کا مستدعی ہے، اور یہ اس ارادہ کی طرف راجع ہوتا ہے جو انسان اور ضعیف کی قضائے حاجت سے مضاف ہے، اور اس کی وجہ تم اوپر پڑھ آئے ہو۔ نمبر 9 جو اسماء صفات فعال کا مفہوم رکھتے ہیں ان کی مثال الخالق اور الباری اور المصور اور الوہاب اور الرزاق اور الفتاح اور القابض اور الباسط اور الخافض اور الرافع اور المعز اور المذل اور العدل اور المقیت اور الممیت اور المقدم اور المؤخر اور الوالی اور البر اور التواب اور المنتقم اور المقسط اور الجامع اور المانع اور المغنی اور الہادی وغیرہ۔ نمبر 10 جو اسماء فعل پر کسی زیادتی کے ساتھ دلالت کرتے ہیں ان کی مثال المجید اور الکریم ہے، کیونکہ مجید وسعت اکرام پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ شرف ذات بھی کامل ہو، یہی معنی کریم کے ہیں، اور لطیف فعل کی نرمی پر دال ہے۔ پس یہ اور ان کے سوا باقی تمام اسماء جس قدر ہیں وہ ان 10 قسموں سے خارج نہیں ہیں۔ مذکورہ اسماء پر غیر مذکورہ اسماء کو بھی قیاس کر لو، کیونکہ اس سے اسماء کا غیر مترادف ہونا اور صفات محصورہ و مشہورہ میں منقسم ہونا بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے۔
فصل سوم، فلاسفہ معتزلین کے مذہب پر ان تمام صفات کے ایک ذات کی طرف رجوع کرنے کا بیان۔ اگرچہ یہ فصل اس کتاب کے لائق نہیں ہے، لیکن بحکم التماس مجھے اس کو درج کتاب کرنا پڑا۔ جو صاحب اس کو کتاب میں نہ رکھنا چاہیں ان کو اس کے نکال ڈالنے کا اختیار ہے، کیونکہ وہ غیر ضروری ہے۔ واضح ہو کہ فلاسفہ معتزلین اگرچہ صفات کے منکر ہیں اور ذات واحد کے سوا کسی شے کے اثبات نہیں کرتے، تاہم وہ افعال، کثرت سلب اور کثرت اضافات کا انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم جو ان اسماء کو ان اقسام میں ضبط کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں معاون ہیں۔ 7 صفات یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام، ان کے نزدیک سب کی سب علم میں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر علم ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ سمع سے ان کے نزدیک خدا کا وہ علم تام مراد ہے جو آوازوں سے تعلق رکھتا ہے، اور بصر سے وہ علم جو رنگوں سے اور تمام اشیاء دیدنی سے متعلق ہے، اور کلام معتزلہ کے نزدیک اس کے فعل کی طرف راجع ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو وہ جمادات میں سے کسی جسم کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور فلاسفہ کے نزدیک اسماء یعنی سنانا کی طرف راجع ہے، جس کو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک موجز کلام لوگوں کو سناتا ہے، اور وہ کلام خدا سے منسوب ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہ کلام اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی فعل اور انسانی آواز کے ساتھ حاصل نہیں ہے۔ حیات سے مراد اس کا علم بالذات ہے، کیونکہ جس چیز کو اپنی ذات کا شعور حاصل ہو اس کو حی کہا جاتا ہے، اور جس کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو اس کو حی نہیں کہہ سکتے۔ باقی رہے ارادہ اور قدرت۔ ارادہ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ خیر کی وجہ اور اس کے نظام کا علم رکھتا ہے، بس اپنے علم کے موافق ایجاد کرتا ہے، اور اس کو کسی چیز کا علم ہونا اس چیز کے وجود کا سبب ہوتا ہے، اور جب اس کو کسی چیز میں وجہ معلوم ہوتی ہے تو اس کو حاصل کرتا ہے، اور اس میں سے کسی قسم کی کراہیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس پر راضی ہوتا ہے، اور راضی کو بھی ارادہ کرنے والا بھی کہا کرتے ہیں۔ بس اس لحاظ سے ارادہ کا مفہوم علم ہے جس کے ساتھ عدم کراہیت شامل ہو۔ قدرت کے یہ معنی ہیں کہ وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے، اور جب نہیں چاہتا نہیں کرتا، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا علم رکھتا ہے، اور اس کی مشیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وجہ خیر کا علم ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جس کے وجود میں خیر جانتا ہے اس کے موجود کرتا ہے، اور جس چیز کے موجود نہ ہونے میں خیر جانتا ہے اس کو موجود نہیں کرتا، اور نظام خیر کا وجود صرف اس بات کا محتاج ہے کہ خدا کو اس کا علم ہو، اور غیر موجود چیز اپنی غیر موجودگی میں صرف اس امر کی محتاج ہے کہ اس میں کسی خیر کے پائے جانے کا علم نہ ہو۔ پس نظام معقول نظام موجود کا سبب ہے، نظام موجود کا سبب ہے، اور نظام موجود نظام معقول کے تابع ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا علم معلوم کے تحقق میں قدرت کا محتاج ہے، کیونکہ ہمارا فعل ضرور کسی مؤثر آلہ کے ذریعے سے ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ مؤثر آلہ صحیح و سالم اور پوری طاقت والا ہو، مگر خدا کسی آلہ کے ذریعے سے فعل نہیں کرتا، بلکہ اس کا علم ہی معلوم کے وجود کے لیے ملتفی ہے۔ بس قدرت بھی علم کی طرف راجع ہے۔
اس کے آگے فلاسفہ معتزلین کا یہ عقیدہ ہے کہ علم بھی اس کی ذات کی طرف راجع ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کو بذات ہی جانتا ہے، پس وہ خود ہی علم بھی ہے، عالم بھی اور معلوم بھی، اور غیر کو بھی اپنی ہی ذات سے جانتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کو جانتا ہے جو کل موجودات کی مبدر ہے، لہذا وہ تمام موجودات کو علی سبیل طبعیت اپنی ذات ہی سے جانتا ہے، بس یہ امر اس کی ذات میں کثرت پائے جانے کا موجب نہیں ہے۔ ان لوگوں کا زعم ہے کہ ذات واحد کے علم کی نسبت کثرت معلومات کے ساتھ ویسی ہی ہے جیسے کہ محاسب کے علم کی نسبت ہے، جبکہ اس سے سوال کیا جائے کہ 2 ضرب 2 کتنے ہوئے، اور 2 ضرب 2 ضرب 2 کتنے، اور 2 ضرب 2 ضرب 2 کتنے، اسی طرح مثلا 10 درجے تک سوال کیا جائے تو قبل اس کے کہ وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے عمل خوب کا سلسلہ پھیلائے، اس کو یقین ہے کہ میں اس کے جواب کا علم رکھتا ہوں، اور یقین ہی اس کے عمل کی پہلی کڑی ہے۔ یہ یقین گویا سب سے پہلا ایک حسابی خط ہے جس کو حساب کی تمام تفاصیل بلکہ ان کے غیر متناہی سلسلے کے ساتھ بلا تفصیل خاص نسبت ہے، اور جس طرح 2 ضرب 2 کا سلسلہ بتدریج کثرت کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح ان کے نزدیک موجودات میں بھی ترتیب ہے، اور ان کے ابتدا میں کثرت نہیں ہے، پھر بتدریج کثرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس دعویٰ کی شرح اور اس کی تردید بڑا طول چاہتی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ گویا مقصد کتاب سے خارج ہے۔ اگر اس کا شوق ہی ہے تو ہم نے کتاب تحافت الفلاسفہ میں جو کچھ لکھا ہے اس سے تم کو بڑی مدد ملے گی۔ تیسرا فن لواحق اور تتمہ جات میں پہلی فصل اس امر کا بیان کہ اللہ تعالی کے نام صرف 99 نہیں ہیں۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک صرف 99 کی تعداد میں محصور نہیں ہیں بلکہ ان کے سوا بھی اسماء آئے ہیں، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ان میں سے بعض اسماء کے بجائے ایسے اسماء مروی ہیں جو ان کے قریب قریب ہیں، اور ایسے اسماء بھی ہیں جو ان سے قریب المانی نہیں۔ پہلے اسماء کی مثال الاحد بجائے الواحد کے، اور القاہر کے بجائے القہار کے، اور الشاکر کے بجائے الشکور کے۔ دوسرے اسماء جو قریب المانی نہیں ہیں ان کی مثال الہادی اور الکافی الدائم اور البصیر اور المنور اور المبین اور الجمیل اور الصادق اور المحیط، القریب اور القدیم اور الوتر اور الفاتر اور العلام اور الملک اور الاکرام اور المدبر اور الرفیع، ذو الطول اور ذو المعارج اور ذو الفضل اور الخلاق۔ قرآن مجید میں بھی ایسے اسماء ہیں جو روایات میں متفق علیہ نہیں ہیں، جیسے المولا اور النصیر اور الغالب اور القریب اور الرب اور الناصر، اور نہ اضافت اسماء بھی آئے ہیں جیسے شدید العقاب اور قابل التوب اور غافر الذنب، مولج اللیل فی النہار و مولج النہار فی اللیل، اور مخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی۔ حدیث شریف میں ایک اسم السید بھی آیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا سید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید اللہ تعالی ہے۔ غالباً آپ کا مقصود یہ ہوگا کہ روح بروح کرنے سے منع فرمائیں، ورنہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، یعنی میں بنی
بنی آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں۔ احادیث میں اسم الدیان بھی وارد ہوا ہے، اسی طرح الحنان اور المنان بھی آئے ہیں، اور وہ ایسے اسماء ہیں جو احادیث کی تلاش سے مل سکتے ہیں۔ اگر افعال سے اسماء کا اشتقاق جائز قرار دیا جائے تو ایسے افعال بہت سے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالی سے منسوب ہیں، جیسے یکشف الشو، وہ مصیبت دور کرتا ہے، وَيَكْذَفُ بالحق، اور وہ حق کو ظاہر کرتا ہے، وَيُفَصِّلُ بَيْنَهُمْ، اور ان کے مابین فیصلہ کرتا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ بس ان افعال سے جو اسماء مشتق ہو سکتے ہیں وہ الکاشف اور القاذف بالحق اور الفاصل اور القاضی ہیں۔ ایسے اسماء کا حصر و شمار نہیں۔ یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے جس کا بیان آئے گا۔ الغرض یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اسماء باری تعالی صرف یہی 99 نہیں ہیں جن کی ہم نے شرح لکھی ہے، بلکہ ہم نے شرح اسماء باری تعالی کے متعلق عام عادت کو ملحوظ رکھ کر ان پر اقتصار کیا ہے، کیونکہ ایک مشہور روایت میں اسی قدر تعداد مروی ہے۔ یہ شمار شدہ اسماء اور تفصیلات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں صحیحین میں نہیں ہیں۔ صحیح حدیثوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ قول آیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان سب کو پڑھے وہ جنت میں جائے گا۔ رہا ان اسماء کا بیان اور تفصیل سو ان میں مذکور نہیں۔ فقہا اور علماء کا جن اسماء پر اتفاق ہوا ہے ان میں المرید اور المتکلم اور الموجود اور الشیء اور الذات اور الازلی اور الابدی بھی شامل ہیں۔ ان پر خدا کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ یوں نہ کہو کہ رمضان آیا، کیونکہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، ہاں یوں کہو کہ ماہ رمضان آیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا آپ نے جو شخص کسی رنج یا غم میں مبتلا ہو اور پڑھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماد فی حکمک عدلی فی قضاؤک اسألک بکل اسم سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان نجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یعنی الہی میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ پر جاری ہے، تیری قضا مجھ پر عادلانہ ہے۔ میں تجھ سے اس ہر اسم کے ساتھ جس کو تو نے اپنا نام مقرر کیا ہے یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے یا اپنے علم غیب میں جو تیرے نزدیک ہے اس کو پسند کیا ہے، یہ سوال کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کی جلا، میری فکر کا دور کرنے والا کر دے۔ تو اللہ اس کا غم و رنج دور کر دے گا اور بجائے ان کے خوشی اور فراغ بالی عطا کرے گا۔ استاثرت به فی علم الغیب عندک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اسماء باری صرف وہی نہیں جو مشہور روایت میں آئے ہیں۔ اب تمہارے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر 99 کی تعداد میں اسماء باری تعالی کو محصور کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور اس نقطہ کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، چنانچہ آئندہ فصل میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔
دوسری فصل اسمائے باری تعالی میں سے 99 کی تخصیص کا فائدہ۔ اس فصل میں چند غور و فکر کی باتیں درج ہیں جن کو ہم سوال و جواب کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ سوال: کیا اسماء باری تعالی 99 سے زائد ہیں یا نہیں؟ اگر زائد ہیں تو 99 کی تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ مثلا جو شخص 1000 درہم کا مالک ہے تو اس کے حق میں یہ کہنا کب جائز ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس صرف 99 درہم ہیں؟ گو 1000 میں 99 بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایک خاص تعداد کے ذکر سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ما سوا کی نفی کی گئی ہے۔ اگر اسماء 99 سے زائد نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ اسألک بکل اسم سمیت بنفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت به علم الغیب عندک۔ اس سے تو صریحاً یہ پایا جاتا ہے کہ بعض اسماء خاص اسی کے علم میں ہیں، اور اسی طرح بزرگان سلف کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص کو اسم اعظم معلوم ہے، اور یہ امر انبیاء اور اولیاء کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، جس سے پایا جاتا ہے کہ یہ اسم 99 اسماء سے خارج ہیں۔ جواب: قرین قیاس تو یہ بات ہے کہ مذکورہ احادیث و اخبار کی روح سے اسماء باری 99 سے زائد ہیں، اور جس حدیث میں ان اسماء کا حصر مذکور ہے وہ ایک قضیہ پر نہیں بلکہ وہ قضیوں پر شامل ہے۔ اس کی مثال یہ کہ ایک بادشاہ کے پاس 1000 نوکر ہیں۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور اعلیٰ کے 99 نوکر ہیں۔ جو شخص ان سے مدد حاصل کر لے دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہاں یہ تخصیص ان نوکروں کی مدد حاصل کرنے کے لحاظ سے ہے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ 99 نوکر زیادہ طاقتور ہیں، یا اس لیے کہ 99 کی تعداد دفاع اعداء کے لیے کافی ہے، جس میں کسی مزید اضافہ کی ضرورت نہیں۔ یہ تخصیص اس لحاظ سے نہیں کہ صرف وہی نوکر موجود ہیں۔ یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اسماء اس تعداد سے زائد ہوں اور حدیث کے الفاظ 2 قضیوں پر مشتمل ہوں۔ ایک قضیہ یہ کہ اللہ کے 99 نام ہیں، دوسرا قضیہ یہ کہ جو کوئی ان سب کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا، حتیٰ کہ اگر صرف ایک پہلے قضیہ پر بس کریں تو وہ مکمل کلام ہوگا، بخلاف اس کے پہلی صورت میں صرف ایک پہلے قضیہ پر بس نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ دوسرا احتمال اس حصر کے ظاہری مفہوم کا لحاظ کرتے ہوئے جلد سمجھ میں آ جانے والا ہے، لیکن 2 وجہ سے بعید از قیاس ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے کہ بعض اسماء ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے علم غیب میں اپنے لیے اختیار کیا ہے، حالانکہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ وہ یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب کے سب اسماء کو یاد کرنے کی فضیلت صرف نبی یا کسی ولی کو حاصل ہوتی ہے، جس کو اس میں اعظم آتا ہوتا کہ اسماء کی تعداد پوری ہو سکے، ورنہ اس کے بغیر تعداد ناقص رہے گی، اور وصول جنت کے لیے سب کے سب اسماء یعنی ان کی مکمل تعداد و شرط ہے۔ پس حصر باطل ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو سارے اسماء کے پڑھنے کی ترغیب دینے کے لیے یہ حصر بیان کیا ہے، اور اسم اعظم کو عام لوگ نہیں جانتے۔ سوال: جب زیادہ قرین قیاس یہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء 99 سے زائد ہیں، تو اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ اسماء مثلا 1000 ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے 99 اسماء کی یاد کرنے سے آدمی بہشت میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہ 99 خاص اسماء ہیں، یا جون سے 99 اسماء گن لیں وہی کافی ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو پڑھنے
والا بھی بہشت میں داخل ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت والے تمام اسماء کو پڑھے جو دوسری روایت میں آئے ہیں تو بھی بہشت کا مستحق ہو جاتا ہے، جبکہ ہم دونوں روایتوں کے اسماء کو اسماء باری تعالی سمجھیں۔ جواب: بظاہر تو بات درست ہے کہ اس سے مراد 99 معین اسماء ہیں، کیونکہ جب وہ متعین نہ ہوں گے تو حصر و تخصیص کا فائدہ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی کہے کہ بادشاہ کے 100 نوکر ایسے ہیں جو شخص ان کی مدد حاصل کرتا ہے دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ کہنا بھی درست ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے بہت سے نوکر ہیں اور ان میں سے خاص نوکر جن کی تعداد 100 ہو قوت و شوکت میں ممتاز ہوں، اور اگر تمام شاہی نوکروں میں سے خواہ کوئی نوکر 100 لے لیں اور ان سے یہ بات حاصل ہو سکتی تو کہنے والے کا مذکورہ قول اپنے طریقے ادا کے لحاظ سے پورا نہیں اترے گا۔ سوال: صرف 99 اسماء کی اس قضیہ سے کیا خصوصیت ہے؟ باقی اسماء بھی تو خدا ہی کے ہیں۔ جواب: کیونکہ اسماء مانوی جلالت کے لحاظ سے باہم متفاوت ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ فضیلت میں بھی ایک دوسرے سے متفاوت ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ 99 اس قسم کے جلال معنوں پر مشتمل ہوں جن پر دوسرے اسماء نہ ہوں، اس لیے وہ سب سے برتر ہوں۔ سوال: کیا اسم اعظم میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر داخل نہیں تو پھر اسم کیوں کر اسم اعظم کہلا سکتا ہے جو ان اسماء عظمیٰ سے خارج ہے، اور اگر داخل ہے تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اسم اعظم صرف نبیوں اور ولیوں کو معلوم ہوتا ہے اور 99 عام مشہور ہیں؟ سنتے ہیں کہ اصف بن برخیہ بلقیس کے تخت کو لمحہ بھر میں لائے تھے تو وہ اسم اعظم جانتے تھے، اور جو شخص اس کو جانتا ہے وہ بڑی بڑی کرامات رکھتا ہے۔ جواب: یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اسم اعظم اس تعداد سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے خارج ہو، اور ان اسماء کی عظمت تمام مشہور و معروف اسماء کے مقابلے میں ہو، نہ کہ اسماء کے مقابلے میں جو انبیاء اولیاء کو معلوم ہیں، اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اسم اعظم انہی اسماء میں شامل ہو لیکن عام لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کون سا اسم ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3، اور لوگو تمہارا معبود تو وہی خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت یہ سورہ آل عمران کے شروع کی آیت ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ ذات پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ، کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا۔ اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یوں دعا مانگتے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خداوند میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طرح کہ میں بالضرور اس امر کی گواہی دیتا ہوں، تو اکیلے بے پرواہ ہے جو نہ جنتا ہے نہ جنا گیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ شخص نے خدا سے اس کے اسم اعظم کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے، یہ وہ اسم ہے جس کے واسطے سے سوال
سوال کیا جائے تو وہ پورا کر دیتا ہے اور دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ سوال: تمام اعداد میں سے صرف 99 کی تخصیص کیوں ہے اور پھر اس کو بھی پورا کیوں نہ کر دیا گیا جس میں صرف 1 کی کسر ہے؟ جواب: اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ معانی شریفہ اس حد تک پہنچ گئے نہ اس لیے کہ ان کی تعداد بس ہو گئی بلکہ وہ اس عدد کے موافق آ پڑے، جیسے کہ صفات باری تعالی اہل سنت کے نزدیک 7 ہیں، یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، نہ اس لیے کہ وہ 7 ہیں بلکہ ربوبیت ان کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ دوسرا احتمال جو ذرا زیادہ واضح ہے یہ ہے کہ اس کا سبب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 100 الا واحد واللہ وتری حب الوتر، یعنی 1 کم 100 اور اللہ طاق ہے، طاق ہی کو دوست رکھتا ہے۔ مگر اس احتمال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسماء ارادہ اور اختیار سے رکھے گئے ہیں، نہ اس حیثیت سے کہ صفات شرف صرف انہی میں منحصر ہیں، ہوگا نہ کہ بالارادہ، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی صفات اس لیے 7 ہیں کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو دوست رکھتا ہے، بلکہ یہ اس کی ذات و الہیت کے تقاضے سے ہے، نہ کہ طاق ہونے کی وجہ سے، اور اس میں عدد غیر متصور ہے بلکہ وہ کسی قصد کرنے والے کے قصد پر موقوف نہیں جو جفت کو چھوڑ کر طاق کا قصد کرے۔ یہ بات اس احتمال کی تائید کر سکتی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جن اسماء کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے وہ صرف 99 ہیں، زیادہ نہیں، اور اس نے ان کو 100 اس لیے نہیں بنایا کہ وہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ آئندہ ہم اس احتمال کی تائید کرنے والے امر کی طرف اشارہ کریں گے۔ سوال: یہ 99 اسماء سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرانے کی غرض سے بیان کر دیے ہیں یا یہ کام اس شخص کے لیے چھوڑ دیا ہے جو قرآن و حدیث اور آثار سے ان کو جمع کر سکتا ہو؟ جواب: ظاہر بات جو مشہور تر بھی ہے یہ ہے کہ ان تمام اسماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے کی غرض سے بیان کر دیا ہے، چنانچہ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے، کیونکہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے ان تمام کو پڑھنے کی ترغیب ثابت ہوتی ہے، اور اگر ان تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جمع بیان نہ کر دیتے تو لوگوں کو ان کا معلوم کرنا مشکل تھا۔ مذکورہ دلیل سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے، اور جمہور نے ان کی اس مشہور روایت کو تسلیم کیا ہے جس کے مطابق ہم نے اسماء کی یہ شرح لکھی ہے۔ امام احمد اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے متعلق خوب بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اس روایت میں ضعف ہے، اور ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند میں اس کے متعلق ایسی روایت ظاہر کی ہے جس سے اس روایت کے ضعف کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں محدثین نے اس کے متعلق 3 خاص امور کا ذکر کیا ہے۔ اول تو یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مسترب ہے کیونکہ ان سے 2 روایتیں مروی ہیں اور دونوں کے مابین ابدال و تعبیر میں بڑا فرق ہے۔ نمبر 2 اس روایت میں حنان اور منان اور رمضان وغیرہ ان اسماء الہیہ کا ذکر نہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ اور نمبر 3 صوم صحیح حدیث میں صرف تعداد کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول صرف اتنا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان سب کو یاد کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔
وہاں اسماء کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر ایک دوسری غریب روایت میں ہے جس کے اسناد میں ضعف ہے، اور اس عدد کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اسماء نہیں ہیں، مگر ہم یہ احتمال دکھا چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بعض اسماء چھوٹ گئے ہیں۔ جس روایت میں اسماء کا شمار درج ہے، اگر ہم اس کو ضعیف قرار دیں تو تمام اعتراضات رفع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہیں گے کہ اسماء باری تعالی صرف 99 ہیں، جن کو خود اللہ تعالی نے اپنے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ان کو پورے 100 اس لیے نہیں بنایا کہ وہ طاق ہیں اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے، ان اسماء میں حنان اور منان وغیرہ بھی داخل ہیں۔ یہ تمام اسماء قرآن و حدیث میں غور و خوض کیے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے کچھ اسماء تو قرآن مجید میں مذکور ہیں اور کچھ حدیث میں۔ میں نے بلاد مغرب کے ایک حافظ کے سوا اور کوئی عالم نہیں دیکھا جس نے ان اسماء کو جمع کرنے کی کوشش کی ہو، اور شخص کا نام ابن حزم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے 80 اسماء باری تعالی معلوم ہوئے ہیں جو قرآن و حدیث اور صحیح حدیثوں پر مذکور ہیں۔ باقی اسماء بھی حدیثوں میں اجتہادی غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں اسماء باری تعالی کا شمار درج ہے، اور اگر پہنچی ہے تو اس کی اسناد کو ضعیف سمجھا ہوگا یا ان کو چھوڑ کر ان روایات کی طرف رجوع کیا ہوگا جو صحیح احادیث میں آئے ہیں۔ بس جو شخص اس طریق سے ان اسماء کو جمع کر کے یاد کرے، اس کو اس اجتہاد میں سخت تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ ایسا شخص فی الواقع جنت میں جانے کے لائق ہے، بخلاف اس کے ان اسماء کو یکبارگی زبانی یاد کر لینا سہل ہے۔ جو مشہور روایت میں آئے ہیں، ہاں صحیح احادیث کے بعض الفاظ میں یوں بھی وارد ہوا ہے کہ من حفظها دخل الجنہ، جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور حفظ کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ وہ احتمالات ہیں جو اس حدیث کے متعلق سوجھے ہیں، جن میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں سوجھیں، اور وہ اجتہادی امور ہیں جو ذوق سلیم کے ذریعے معلوم کیے جاتے ہیں، کیونکہ درجہ عقل سے بالا تر ہیں۔ واللہ اعلم۔ تیسری فصل اس امر کا بیان کہ اسماء باری تعالی توقیف پر موقوف ہیں یا بطریق عقل جائز ہیں۔ قاضی ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بطریق عقل جائز ہے، مگر ایسا نام جائز نہیں جس سے شرع نے منع کیا ہو یا اس کے معنی خدا کی نسبت محال ہوں، اور جس نام میں کوئی مانع نہیں وہ جائز ہے۔ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے۔ یہ توقیف پر موقوف ہے، پس خدا کے حق میں ایسے ہر اسم کا اطلاق جائز نہیں ہو سکتا جس کے معنی سے وہ موصوف ہے، مگر جب کہ اس کی اجازت آئی ہو۔ ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے، چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ اسم بن سکتا ہے وہ آذان شرع پر موقوف ہے، اور جو وصف بن سکتا ہے وہ اذن پر موقوف نہیں، بلکہ اگر صادق آتا ہے تو مباح ہے، اگر کاذب یعنی غیر صادق ہے تو نہیں۔ اس نقطہ کے سمجھنے کے لیے اسم اور وصف کا فرق معلوم کرنا ضروری ہے۔ واضح ہو کہ اسم وہ لفظ ہے جو مسمى کی دلالت کے لیے موضوع ہو، چنانچہ زید کا اسم زید ہے، اور وہ شخص فی نفسی ہی سفید اور لمبا بھی ہے، اور کوئی شخص اس کو یوں پکارے کہ اے او سفید،
اے ارے او لمبے، تو گویا اس نے اس کو وصف کے ساتھ پکارا، اور اس کا پکارنا درست تھا، لیکن اس نے ہم کے ساتھ پکارنے سے پہلو تہی کی، کیونکہ اس کا اسم زید تھا، سفید اور لمبا نہیں تھا۔